لو بھائی، پاکستان نے شاندار طریقے سے 550 رن عبور کر دیے اور اس کا سہرا ڈیفینیٹلی سلمان آغا کو جاتا ہے۔ سلمان آغا نے جو بہادری کے ساتھ بیٹنگ کی ہے اسے دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ سلمان آغا کا اس ٹیم میں ہونا کتنا ضروری ہے کہ اس نمبر پہ آ کے سینچری کرنا اور رنز کو اس حد تک لے کے جانا جہاں پاکستان میچ جیتنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو پاکستان ویل ڈن، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور کیون پیٹرسن ہوں یا آپ کے اور دوسرے انگلش ایکس کرکٹرز ہوں، ایون پاکستان کے جو سابق کرکٹرز ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو وکٹ ہے وہ بہت فلیٹ ہے، اور اس فلیٹ وکٹ کے اوپر پاکستان کو اور زیادہ بہتر بیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ شان مسعود جنہوں نے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی تھی پہلے دن، اور انہوں نے جو ان کا اسٹرائک ریٹ تھا وہ بھی بہت بہتر تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پہلا سیشن تھا پاکستان کا پہلے دن اس میں نیئرلی 5 رنز پر اوور کے حساب سے رنز کیے گئے تھے، اور سیکنڈ میں تقریباً 4.5 کا رن ریٹ تھا۔ لیکن جو تھرڈ سیشن تھا جس کے اندر سعود شکیل اور بابر اعظم کھیلتے ہوئے نظر آئے، اس میں بہت ہی نیچے رن ریٹ چلا گیا تھا، اور بہت ڈیفینسو نظر آئے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ نسیم شاہ جو ہے وہ نائٹ واچ مین کی شکل میں نمودار ہوئے، پتہ نہیں کس کو بچانے آئے تھے، جس کو بچانے آئے تھے وہ اگلے آج کے دن 0 پہ ہی آؤٹ ہو گیا۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نائٹ واچ مین کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک وکٹ کو ضائع کرنے کی۔ لیکن نسیم شاہ نے بہت بہتر بیٹنگ کی، جیسے ہیں وہ اس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی، اور پاکستان نے اوور نائٹ اسکور کے بعد جو میرا خیال 328 رن سے آج جب بیٹنگ شروع کی تو وہی ان کا رن ریٹ تھا، سلو ہی رن ریٹ چلا۔ سعود شکیل جو ہیں وہ بہت زیادہ سلو کھیلے، مجھے لگ رہا ہے کہ سعود شکیل اور عبداللہ شفیق یہ دونوں جو ہیں بہت زیادہ انسیکیور اور انڈر پریشر نظر آئے کہ وہ بس رنز کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کا جو انٹیکٹ تھا، مطلب انٹینٹ ان کا صرف رنز کرنا تھا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ پاکستان جو کہ تقریباً 50 رنز ایکسٹرا کر سکتا تھا اور مزید پریشر ڈال سکتا تھا انگلینڈ پہ، اس سے پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہو گیا۔ لیکن پھر بھی پاکستان نے بہت اچھی بیٹنگ کی۔ سلمان آغا نے آ کے جس طرح سے بیٹنگ کی زبردست تھی۔ اب یہاں پر ہم ایک بات کرتے ہیں کنگ بابر اعظم، بہت زیادہ بات ہوتی ہے کنگ بابر اعظم کی۔ یقین جانیے جب میں نے یہ ان کا جو ٹیسٹ کریئر ہے اس کا میں نے اٹھا کے جب ایوریج دیکھا ہے تو یہ 44 کا ایوریج ہے ان کا، اور ان کی کوئی ایسی کارکردگی بھی نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی ٹیسٹ میچ جتوا کے دیا ہو پاکستان کو۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیوں ان کو کنگ کہتے ہیں۔ پاکستان میں سابق ایکس کرکٹرز جو یہاں تک کہہ گئے کہ یہ پاکستان ہسٹری کے سب سے بڑے بیٹسمین ہیں، مطلب ظہیر عباس، میاں داد جن کا ایوریج پوری کریئر میں 50 سے نیچے نہیں گیا، اور وہ کتنے سال کھیلیں، ان سے بڑا بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یونس خان 52 کے ایوریج والے، انضمام الحق، محمد یوسف، یہ مطلب جتنے بڑے بڑے بیٹسمین گزرے ہیں اب تک ان سب سے بڑا بنا دیا گیا، اور ان کا اپنا ایوریج، اپنی پرفارمنس کیا ہے ٹیسٹ میچ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جس طرح سے یہ آؤٹ ہوئے اسٹرگل کرتے ہوئے، مطلب بنتا ہی نہیں ہے کہ ان کو ٹیسٹ میچ میں ہونا چاہیے۔ ان کی جگہ آپ کسی کو جو ان فارم ہے اس کو اگر آپ چانس دے دیتے تو شاید اس کی کرکٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی اور پاکستان کو کوئی اچھا بیٹسمین بھی مل جاتا ٹیسٹ کے لیے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ پاکستان کے بریڈ مین رضوان، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت بڑے بیٹسمین ہیں، بریڈ مین کے بعد بس وہی آئے ہیں اس دنیا میں۔ جس طرح سے وہ آڑے ٹیڑھے ترچھے شاٹ کھیلتے ہیں، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں ٹیسٹ میچ کے اندر وہ چیز نہیں چل سکتی۔ آپ نے دیکھا انگلینڈ اتنی فلیٹ وکٹ کے اوپر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیلڈنگ لی اور فیلڈ کے حساب سے بالنگ کی، اور پریشر ڈال دیا بیٹسمینوں پہ جب رنز نہیں ہو رہے تھے کہ وہ غلط شاٹ کھیلیں، اور وہی ہوا، رضوان نے غلط شاٹ کھیلا اور آؤٹ ہو کے چلے گئے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ بیکار کے نام ہیں، ان کو نام کو آپ کچرے میں ڈالنا چاہیے، بلکہ جو پرفارم کرے وہ ہیرو ہونا چاہیے۔ اور انگلینڈ نے بہت اچھی اس وکٹ کے حساب سے فیلڈنگ کی، لیکن پاکستان کے سلمان آغا
اور شان مسعود، یہ 2 ایسے پلیئر ہیں جو واقعی پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ 556 رنز کرنے کے بعد پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے، اور کل کا جو دن ہوگا وہ کافی زبردست ہونا چاہیے، اور لنچ سے پہلے اگر چند وکٹیں نکل جائیں تو انگلینڈ انڈر پریشر آ سکتا ہے، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے انگلینڈ کو انڈر پریشر کرنا، لیکن انگلینڈ اپنے وہی پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ نیئرلی 5 رنز کا ایوریج ہے، 96 رنز کیے ہیں 20 اوورز میں، اور صرف ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے، تو پاکستان کو 2-3 وکٹیں نکالنا بہت ضروری ہیں تاکہ انگلینڈ انڈر پریشر آئے اور ان کو 300 350 کے اندر ہی آؤٹ کر دیں، اور یہ جو لیڈ ہوگی یہ پاکستان کے کام آئے گی، کیونکہ سیکنڈ اننگ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ اگر یہ وکٹ تھوڑے سے کریک آنے کے بعد چینج ہوتی ہے تو ہوپ فلی پاکستان اچھی پرفارمنس دے گا، اور ایک جو ریکارڈ بنا ہوا ہے ہارنے کا اس کو بھی توڑنے میں کامیاب ہوگا۔ تھینک یو۔